قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رکاں نیر تاباں سر مشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما تہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے سورہ التین ہے جو قرآن مجید کی مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسموں سے اس صورت کا آغاز کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینہ کی اور اس امان والے شہر کی۔ تین سے مراد اور زیتون سے مراد، تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون یہ بھی ایک خود رو درخت ہے جو خشک پہاڑوں پہ اگتا ہے، 1000 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے اور اس سے پھر تیل نکلتا ہے جو جلانے کے بھی کام آتا ہے اور کھانے کے بھی کام آتا ہے۔ انجیر بھی ایک ایسا پھل ہے جو انسان کے لیے انتہائی مفید ہے، جسم کو فربہی دیتا ہے اور بلغم کو چھانٹتا ہے اور بے پناہ خصوصیات اور طبی خواص اس کے اندر موجود ہیں۔ تو قسم فرمائی گئی انجیر کی اور قسم فرمائی گئی زیتون کی۔ دنیا کا کوئی تیل ایسا نہیں ہے جو کھانے کے بھی کام آتا ہو اور جلانے کے بھی کام آتا ہو، یہ صرف زیتون میں خصوصیت رکھی گئی ہے۔ پھر بالکل خشک پہاڑوں میں یہ درخت اگتا ہے لیکن ان درختوں سے پھر تیل نکلتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے
کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے۔ دوسرا قول جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جو جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی جب ان کی کشتی کنارے لگی اور پوری زمین پہ پانی تھا، تو پہاڑ کے اوپر عبادت کے لیے جو مسجد بنائی اس مسجد کا نام التین تھا، اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ تیسرا قول جس کو حضرت قتادہ نے بیان کیا ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے اور نبیوں کا مولد و مسکن رہا ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقصی آباد ہے۔ علماء نے اس پر اور بھی کئی اقوال کیے ہیں، لیکن یہ تین قول معتبر ترین ہیں۔ بعض نے کہا کہ تین سے مراد اصحاب کہف کی مسجد ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ بعض نے کہا کہ تین سے مراد مسجد حرام ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے۔ حضرت امام قرطبی نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے۔ حضرت صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں دمشق آباد ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقصی آباد ہے۔ بہرحال تین کی اور زیتون کی قسم فرمائی، و طور سینین اور طور سینا کی، یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی رہی ہے، اور الواح تورات کا نزول بھی اسی پہاڑ پہ ہوا تھا۔ اسے طور سینین بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں۔ یہ بے پناہ برکتوں کا حامل پہاڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا محبت بھی یہ پہاڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انوار بھی اس پہاڑ پہ اترے ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امان والے شہر کی قسم۔ اس سے مفسرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ مکہ المکرمہ مراد ہے۔ قسم ہے محبوب مجھے اس جگہ کی جہاں بیت المقدس ہے، قسم ہے اس پہاڑ کی جہاں دمشق آباد ہے، قسم ہے اس پہاڑ کی جہاں حضرت موسیٰ پر وحی اترتی رہی ہے، اور مجھے تیرے امن والے شہر کی قسم۔ یہ چار قسمیں فرمائیں۔ یہ مکہ المکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن والا شہر بنایا، اور اس سے قبل اطراف مکہ اور مکہ المکرمہ میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لیکن جب اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو اگر کسی جانور کے پیچھے بھیڑیا بھی لگ جائے اور کسی جو ہے وہ ہرن کے پیچھے شکار کرنے والے پیچھے لگ جائیں تو وہ اگر حرم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ بھیڑیا بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ امن والے شہر میں آ گیا۔ یہاں کے جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں کی خود رو بوٹیاں اور یہاں پر درخت جو ہیں ان کے پتے بھی نہیں توڑے جاتے۔ یہ عزت والا شہر ہے اور امن والا شہر ہے۔ شاید میں نے پچھلے درس کے موقع پہ اس بات کو اجمالاً آپ کے سامنے رکھا تھا کہ الیکشن کمپین میں اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا کا امن چاہتے ہو تو دو شہروں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو اور ایک مدینہ النبی کو، معاذ اللہ۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا پر یہ دو شہر اگر مٹا دیے جائیں تو دنیا کے اوپر امن قائم ہو سکتا تھا۔ تو میں نے انہی دنوں کے اندر جمعہ المبارک کے خطبہ کے موقع پہ کہا تھا کہ دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ دو شہر ہی ہیں۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی امن کی روشنی ہے اور امن کا جتنا بھی نور زمانے کو دیا ہے، یا اللہ کے حرم مکے نے دیا ہے یا محمد کے مدینے نے دیا ہے۔ اس لیے دنیا کے امن کی ضمانت ہے یہ شہر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو البلد الامین کے نام سے یاد کیا، یہ امن والا شہر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے ساکنین کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے، اور اللہ نے ان کی دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا۔
دنیا کے کسی گوشے پر جو پھل نہیں ہوگا تمہیں مکہ المکرمہ میں دستیاب ہوگا۔ اور یہاں دن کو بھی امن، رات کو بھی امن، یہاں جنگوں کی آگ بڑھکائی جائے پھر بھی جو ہے یہ شہر امن کے دائرے میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کے نور سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور جو شخص ان مقدس شہروں کے امن کو پامال کرنا چاہے، اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی کے اندر نمک کو پگھلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان شہروں کے سرحدوں پر اللہ نے فرشتوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ ان شہروں کے اندر تو طاعون بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے، بیماریاں بھی داخل نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ وہ مقدس شہر ہیں، کل قیامت کے دن دجال بھی داخل نہیں ہونے پائے گا۔ تو اس لیے ان شہروں کو مٹایا نہیں جاتا، اور اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے اور کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا اگر قائم امن کرنا چاہتے ہو تو دنیا پر جب تک ایک بھی یہودی موجود ہے دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے امن کو پامال کرنے والے یہود ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، بنو نذیر اور جو ہے وہ بنو قریظہ کی آپ تاریخ پڑھیں، مدینے کے امن کو جب بھی پامال کیا اس دور میں، اور جتنی بھی جنگیں لگی ہیں، چاہے وہ بدر اور احد کی جنگ ہو، قریش مکہ کو اکسانے والے کون تھے، اور دو عالمی جنگیں لگی ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی، دونوں کی تاریخ پڑھیں، اس کے پیچھے آپ کو یہودی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے، جو 2 جڑواں ٹاور حملے کا شکار ہوئے اور پھر پوری دنیا کا عمل اس کی پاداش میں اس بہانے پامال کر دیا گیا اور ملک و ملک ہڈیاں توڑی گئی اور خون پیا گیا، تو اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہودی منصوبہ ساز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو دنیا کے اوپر جب بھی امن پامال ہوا ہے تو وہ یہودیوں نے کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں کہتا ہوں یہ امریکہ یہودیوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، یہ بد نصیب قوم ہے، لڑائی ان کی ہے، لڑ یہ رہے ہیں۔ چونکہ 1870 سے قبل آپ تاریخ پڑھیں کہ جو موجودہ فرقہ جو حکومت کر رہا ہے امریکہ کے اندر، اس کا وجود بھی نہیں تھا، یہ اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں نے پیدا کیا، اور اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک گریٹ اسرائیل ماض وجود میں نہیں آتا۔ تو گریٹ اسرائیل کو ماض وجود میں لانے کے چکر میں انہوں نے پوری دنیا کے امن کو پامال کر رکھا ہے۔ تو یہ اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں نے ان کو مورا بنایا ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا کے امن کو اجاڑ رہے ہیں۔ اور اسلام کی جب نشأت ثانیہ ہوگی، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک کسی جھاڑی کے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہوگا تو مسلمان مجاہد کو وہ جھاڑی آواز دے کے کہے گی کہ میرے پیچھے آ، یہ ظالم چھپا، اسے قتل کر۔ اور جب اس آخری شخص کو قتل کیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا۔ تو جب بھی ایک یہودی بھی کائنات میں موجود ہے دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول، یہ تو دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ زمانے میں جتنا بھی امن بانٹا ہے محمد کے مدینے نے بانٹا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان شہروں کی بقا سے کائنات باقی ہے۔ تم تو کہتے ہیں ان شہروں کو مٹا دیا جائے تو دنیا پہ امن قائم ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں جب تک یہ شہر دھرتی کی چھاتی پہ موجود ہے دنیا قائم ہے، اور اگر یہ شہر نہ رہے تو دنیا کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب میری شان نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب دو جن کے اندر تم رہتے ہو۔ عذاب رکا ہوا ہے، اور جب لوگوں کی کرتوتیں اور لوگوں کے لچھن اور لوگوں کے انداز معاشرت اور جو بے حیائیاں اور جو ظلم اور بربریت اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، عذاب آتا ہے لیکن مدینے کو دیکھ کے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا مٹ جائے اگر دنیا کی چھاتی کے اوپر نبی اکرم کا مدینہ نہ ہو اور اللہ کا گھر مکہ المکرمہ نہ ہو۔ تو کہا محبوب قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں فرما کر کے ارشاد کیا ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے، احسن تقویم دی ہے، خوبصورت شکل دی ہے، عقل شعور کا نور دیا ہے، اس کو اعضائے بدنیہ سے لے کر کے چراغ عقل تک اس کی ہر شے خوبصورت بنائی ہے۔ اور یہ 4 قسمیں فرما کر کے، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، اور قسم طور سینہ کی، اور امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو اچھی شکل پہ اچھی صورت پہ پیدا کیا۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان کی تقویم اللہ نے ایسی کی ہے کہ اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سر نہیں جھکاتا، بلکہ ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اپنے منہ تک لاتا ہے، یعنی لقمہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے، اس کو لقمے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کمینہ صفت ہو جائے اور اللہ پر توکل چھوڑ دے اور در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اللہ نے حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ رسوا نہ ہو ٹکڑے کے لیے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ گر جائے اور نیچے پن میں آ جائے، لیکن اللہ نے اس کی حیت ہی ایسی بنائی ہے، شکل ہی ایسی بنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، تو بس سبقت لسانی کہہ لیجئے، کہنے لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں ہوں۔ بیوی نے فوراً پردہ کر لیا، حجاب اوڑھ لیا، کہا کہ چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے، لہذا تو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاق واقع ہو۔ بڑے پریشان ہو گئے، رات بہت مشکل سے گزاری، صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئے کہ میں رات اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے۔ ایک عالم خاموش بیٹھا رہا اور وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ منصور پوچھنے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو؟ تو کہا بولوں؟ کہا ہاں بولو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ احسن ہے، صرف حسین ہی نہیں ہے، احسن ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، سب سے حسین پیدا کیا ہے، اس سے آگے درجہ حسن کا نہیں ہے۔ تو کہا چاند جتنا مرضی حسین ہو اور اس کی بیوی چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سے فرمایا کہ یہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو خلیفہ منصور نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، تم پریشانی چھوڑ دو۔ تو اللہ نے انسان کو بہتر تقویم میں پیدا کیا، اور یہ انسان کے متہم بالشان آغاز کا تذکرہ ہے۔ آج مغرب تہذیب کی بات کرتا ہے، لیکن ان کے ہاں ایک نظریہ بڑا مقبول ہے اور وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندروں کی صورت میں تھا، پھر تہذیب پاتا گیا اور اس کی عادتیں بہتر ہوتی گئیں اور شکل سدھرتی گئی، اور آج موجودہ شکل پہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل، کروڑوں سال قبل، لاکھوں سال قبل یہ بندر کی شکل میں تھا، اور پھر آہستہ 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 بہتری آتی گئی، سنورتا گیا، تہذیب پاتا گیا، اور آج موجودہ صورت میں ہے۔ وہ انسان کو اس کا ابتدا اور اس کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ بندروں کی نسل سے جوڑتے ہیں، اور یہ بڑا مقبول ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مقابلے میں یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ ہم نے انسان کا آغاز ہی بڑی متہم بشان انداز سے کیا ہے۔ یہ بندروں کی اولاد نہیں ہے۔ خالق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے اس کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اپنی صورت سے مراد اس کے اندر علم رکھا، حلم رکھا، بردباری رکھی، کمال رکھا، جمال رکھا، اس کو سمع و بصر دیا، اس کو چراغ عقل دیا، اس کو بہت دولتیں عطا کی اور ودیعتیں کی، اختیار اور ارادہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف حمیدہ کا عکس اور پرتو انسان کے اوپر ڈالا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اس متہم بالشان انداز سے اس کا آغاز کیا۔ تو یہ بادروں کی نسل نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور جب پہلا انسان تخلیق کیا تھا اس کی عظمت کو دنیا کے اوپر بیان کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اس روئے زمین پہ اور اس کائنات میں سب سے عزت والی مخلوق تم ہو، لیکن میں تمہاری پیشانی بھی حضرت آدم کے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت انسان کی تعظیم کے جھنڈے گاڑے گئے اور فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا، پھر ان کو
دنیا کے اوپر بھیجا گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، میں تو فرشتوں کا مسجود رہا ہوں اور مجھے انسان رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ میری توقیر ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسے ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اگر وہ اپنے منصب کو چھوڑ دے، انسان کو 4 قسمیں بیان کر کے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اگر یہ انسانیت سے گر جائے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے۔ اگر یہ اپنی عظمت کی پاسداری کرے اور اپنے منصب کی حفاظت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے منصب کی آبرو اور منصب کی حفاظت نہ جانے تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جب یہ گرنے پہ آ جائے تو اس کی حالتیں، اس کی زندگی کے انداز اور تیور اور لچن چپایوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ آپ نے چپایوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب چوپایا بھی جفتی ہوتا ہے تو کبھی نر سے جفتی نہیں ہوتا، وہ بھی مادہ کو تلاش کرتا ہے، لیکن انسان جب گرنے پہ آ جائے تو یہ ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے، تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور سخت ترین ذلت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اس کی صورت بڑی اچھی بنائی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنیاں رکھی ہیں، اس کے کانوں میں نغمے رکھے ہیں، اس کی زبان کو بولنے کا انداز اور سلیقہ دیا ہے، اس کو اتنا خوبصورت دماغ دیا ہے کہ آج کے ماہرین کہتے ہیں اگر ایک انسان کے دماغ کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک شخص کے دماغ کا بنے۔ ایک انسان کو اتنی قوتیں عطا فرمائی، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا گیا ہے، نظام تنفس دیا گیا ہے، نظام انہضام دیا گیا، اس کو پٹھوں کا نظام دیا گیا، اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، اس کو بولنے کے لیے زبان دی گئی، قوت ذائقہ دیا گیا، اس کو سونگھنے کے لیے ناک دی گئی ہے، اور ناک کو منہ کے قریب رکھا گیا کہ جو کھانے لگا ہے اس کے اندر اگر تعفن ہے تو ناک فوراً اس کا احساس کر لے اور یہ فوراً پیچھے ہٹا دے، اس کے اندر کوئی گندی شے نہیں جانی چاہیے، اس لیے ناک کے نتنے منہ کے قریب رکھے تاکہ اس کے منہ میں گندی چیز نہ جائے۔ لیکن یہ کتنا بدبخت ہے، یہ رشوت بھی کھا گیا، یہ چوری کا مال بھی کھا گیا، اس نے سمجھا ہی نہ کہ میرے رب نے میرے لیے یہ کتنے اہتمام کیے کہ میرے اندر جس کے اندر ظاہری گندگی ہو وہ بھی میرے اندر نہ جانے پائے، لیکن اس نے وہ گند کھایا اور اس نے وہ غلاستیں کھائیں کہ میرے رب نے بار بار جن کی ممانعت فرمائی اور تاکید کی کہ تم ان کے قریب تک نہ آؤ۔ تو انسان جب گرنے لگتا ہے تو پھر بہت نیچے لڑک جاتا ہے، اس لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ علماء تفسیر نے اس سے مراد بڑھاپا بھی لیا ہے کہ پھر وہ بڑھاپے میں چلا گیا اور وہ جو بچپن والی حالت تھی پھر اسی حالت میں آ گیا، پھر قوا مدمحل ہو گئے، آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگی، کانوں کے پردوں کے اندر وہ آواز اور وہ فہم کا جو نور رکھا گیا تھا وہ ماند پڑنے لگا، پھر اعضاء مدمحل ہو گئے، پھر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو گئے، پھر کڑیل جوان شخص جو تھا جب بڑھاپے کی طرف گیا تو اس کی کمر میں خم آنے لگا، پھر بالوں میں سفیدی اترنے لگی، پھر دانت گرنے لگے، پھر اسی عالم کے اندر جس طرح بچپن میں تھا پھر کسی کا محتاج ہو گیا، پھر گندگی میں بچھڑ جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو دھو بھی نہیں سکتا ہے، پھر ایک گھونٹ دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ زمانہ جس کا محتاج تھا آج اس نے پانی بھی مانگنا ہے تو لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھتا ہے، تو زمانہ پھر اسی حالت میں اس کو پلٹا کے لے آیا۔ یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ انسان بوڑھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آئے، کاش کہ بچوں کو دیکھے تو اپنی زندگی کو روشنی دے لے، لیکن انسان اگر عبرت پکڑنے لگے تو عبرت پکڑ لیتا ہے اور نہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے سامنے بڑے بڑے واقعات بھی ہو جائیں لیکن یہ عبرت کا نور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھے پیچھے پلٹ کے بچپن کی طرف، اسے ضرور خدا یاد آئے گا، پھر آگے بڑھاپے کی طرف دیکھے پھر بھی اس کو کچھ یاد آئے گا کہ میں نے اس حالت کی طرف جانا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو انہیں بے حد ثواب ہے، ایسا اجر جو ختم نہیں ہونے پائے گا، انہیں ایسی جنت دی جائے گی جس کا نقطہ انجام نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے، ہر کمال زوال کا شکار ہوتا ہے، لیکن
آخرت کے اندر جو کمال ملے گا اس کو زوال نہیں ہوگا، ایسی زندگی ملے گی جس کو موت نہیں ہوگی، ایسی جوانی ملے گی جس پہ بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسی عمر ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی، ایسی آنکھیں ملے گی جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی، ایسی طاقت ملے گی جو کبھی کمزوری کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کو جنت میں جا کے صرف ایک ہی ڈر ہوگا، اور وہ یہ کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمی کو جہنم میں پہنچ کے ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ لیکن پھر جب موت کو ذبح کیا جانے لگے گا تو جنتی جنت سے لمبی لمبی گردنیں نکال کے دیکھیں گے، اور جہنمی جہنم سے۔ اور جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتیوں کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہے گی کہ اب تو اس موقع پر زوال نہیں ہے اور موت بھی کبھی نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کی امیدوں کے سارے سلسلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اور تکلیف ہے کہ وہ صحیح نہیں جا رہی ہے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کون چیز ابھارتی ہے تجھے جو ہے وہ انصاف کے جھٹلانے پر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ جب وہ سب سے بڑا حاکم ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم انصاف کو جھٹلا دے؟ کون سی شے ہے جس کو جو تجھے تکذیب پہ آمادہ کر رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے ملک کا حکمران ہوتا ہے اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری حکمرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے، عدل و انصاف کرتا ہے، چونکہ حکمرانیاں اور بادشاہتیں عدل و انصاف سے قائم رہتی ہیں۔ ایک عربی کا مقولہ ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے، جہاں ظلم ہو وہاں ملک قائم نہیں رہا کرتے ہیں۔ اس لیے جس کو ملک کی فکر ہے وہ یقیناً عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ جو ملک کا خیر خواہ نہیں ہے اور اپنی حکومت کا خیر خواہ خود بھی نہیں ہے تو وہ ظلم کرے گا، اور 4 دن کی کہانی ہے، اس کو پتہ ہے جو کر لوں اس کے بعد یہ میرا نہیں ہے اور میں اس کا نہیں ہوں۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ یہ میری حکومت ہے اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہنی، تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں عدل انصاف سے انحراف نہ کروں، اگر انحراف کروں گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ عدل سے انحراف نہیں کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حاکم ہے اور احکم الحاکمین ہے تو کیا وہ عدل نہیں کرے گا؟ انسان ذرا سوچ اس بات پر، اس کو دعوت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، لیکن اگر وہ اپنے منصب کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کو نیچے سے نیچے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اوپر بہت نیچا ہو جاتا ہے اور حیوانوں سے بدتر انداز کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، یہ انتہائی بدترین حالت کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور مفسرین اس کا یہ بھی معنی بیان فرمایا ہے کہ پھر اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کی طرف دھکیل دیا جائے گا کہ تجھے اتنی اچھی صورت دی تھی، اتنی اچھی شکل دی تھی، چراغ عقل دیا تھا، شعور کی دولت دی تھی، لیکن تو نے اپنی زندگی کو کیسے برباد کیا اور آوارگی کے ساتھ گزارا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اس جو ہے وہ درک اسفل کے اندر، سب سے نچلے درجے کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو اپنے منصب کا قدردان نہ ہو تو پھر جو اپنے منصب سے انحراف کرے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر اپنے عہدے پر کوئی کام نہ کرے تو حکومتیں اس کو ہٹا دیتی، عام حاکم بھی اس کو برقرار اس کے عہدے پہ نہیں رکھتا کہ تجھے اتنی بڑی عزت دی، تجھے وزارت کا قلمدان دے دیا، لیکن تو نے سو کے اور غفلت سے اور جو ہے وہ سستی سے وقت گزارا اور محکمہ اجڑ گیا۔ اس طرح کوئی بھی حاکم اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو حاکموں کا حاکم ہے اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور اپنی نیابت کا تاج اس کے سر پہ رکھا تھا، اور اس نے اگر جو ہے وہ اس کے احکام کو نہ مانا تو پھر کیا اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے؟ تو پھر کس طرح تو جھٹلا سکتا ہے انصاف کو؟ انصاف تو وہ کرے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بخشے گا، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ بھی اس کے کرم اور فضل سے بخشے جائیں گے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جس کو رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں وہ فرسٹ ڈویژن حاصل نہیں کیا کرتا، اس کو 33% نمبر سے ہی پاس کیا جاتا ہے۔
جو رعایت کے نمبر ہوتے ہیں اور جو محنت اس کا نتیجہ اور ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جس نے سارا سال محنت کی ہو اور راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھا ہو وہ بہت پیچھے چلا گیا، اور جس نے کچھ نہیں پڑھا اس کو رعایتی نمبر دے کے جو اب اس نے بورڈ ٹاپ کر لیا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی کو رعایتی نمبر اتنے دے دیے گئے ہوں کہ اس نے بورڈ کو ٹاپ کر دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ رعایتی نمبر پانے والا 33% نمبر ہی لیتا ہے اور سٹار لگ کر ہی پاس ہوتا ہے، اور جس نے محنت کی ہو، راتوں کو جاگا ہو، تو وہی فرسٹ ڈویژن حاصل کیا کرتا ہے اور وہی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے حکموں کو توڑا اور اس کے فرامین کو پس پش ڈالا، اور وہ لوگ جنہوں نے راتیں سجدوں میں گزاری، قیام و رکوع میں گزارا، قیامت کے دن سب کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہا تم یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ ایک جگہ کھڑے کر دے گا؟ غریبوں کی آبروئیں لوٹنے والا، یتیموں کا خون نچوڑنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اور ساری رات نشے میں دھت رہنے والا، اور دوسری طرف رات کی تاریکی میں دکھیوں کی مدد کرنے والا، اور انسانوں کی ہمدردی کے جذبوں سے سرشار شخص، اور انسانیت کے لیے انتہائی نفع بخش شخص، کیا کل قیامت کے دن ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پہ باعث ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ بہت بڑا حاکم نہیں ہے؟ بڑے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو جب عام حاکم ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ جو سب حاکموں کا حاکم ہے وہ ایسے کس طرح کر سکتا ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کر۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت کریمہ حضور پڑھا کرتے تھے تو عرض کیا کرتے تھے سبحان اللہ فبلا، اللہ کی شان کیوں نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے اور سب حاکموں سے بڑھ کر کے حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی حاکمیت کا یہاں اعلان کر رہا ہے، اور ہم نے سورہ التین کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات انہیں نہیں دی گئی، اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیہ تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی ہے۔ فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ شہوات ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری وہ مخلوق کہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہائم اور چوپائے ہیں، اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، شہوات کی آزمائش بھی دی گئی، اور وہ حضرت انسان ہے۔ اور اگر یہ شہوات کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں 2 طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں، اور امتحان بھی تو یہی ہے۔ اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں، آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر قطار ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کمال اس کا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر گیلے نہیں ہوئے۔ کمال تو اس کا ہے، اس مرغابی کا، کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں رہنے دیتی۔ انسان کو شہوات بھی دی گئی ہیں، آزمائشوں کی کائنات بھی ہے، قطار اندر قطار نظارے بھی ہیں، قدموں میں بچھ رہا ہے، آرزوؤں کا ہجوم ہے، جوانی کا بانپن ہے، زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ 7ویں کوٹھڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی بات مانوں؟ تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انوار اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی، اور اسفل السافلین کے اندر اگر یہ چلا گیا
تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے، جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا، تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی حسد کرنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، بات بعض کا تکرار کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے۔ ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دست برد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے، ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس قوم کی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو، اب کس کس بات کو چھیڑوں؟ ایسی ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو اصل تکوین پیدا کی ہے، اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے، اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے، اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا ہے، اس کو دو روشن چراغ دیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے اس کو چراغ ہدایت نہیں دیا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اس کو سب کچھ دیا، اس کو پتہ ہے جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے، اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے۔ جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ میرے رب نے بل ہم اضل، اضل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی زندگی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جن سے وہ انحراف نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے ان اصولوں کو وہ نہیں پھلانگتے۔ آپ بیٹھ جائیں تو کتوں کا اصول ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں چیرتے، یہ کتے کا بھی اصول ہے۔ کوئی شخص یعنی اپنی کمزوری دکھا دے کہ میں کمزور ہوں، تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جو کتے ہیں یہ ان کا بھی اصول ہے کہ کوئی شخص بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑیں گے، لیکن جب وہ بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا تو کتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ کتے کا بھی اصول ہے، لیکن یہ انسان اتنا بدتمیز ہے، یہ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی چوراہوں پہ لٹکاتا ہے۔ یہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ یہ قبروں سے لاشیں نکال کے ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ وزیر آباد کے کیس کو کون نہیں جانتا؟ یہ انسان کا بچہ ہی تھا نا، اسے انسان ہی کہا جاتا ہے نا۔ بل ہم اضل کا یہ ظہور ہوتا ہے، یہ کس قدر بدترین ہو جاتا ہے اور کتنے کتنے گندے اور کبھی کام کرتا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کتنے کتنے مکروہ کام کیے، تو پھر جب گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، جب لڑکتا ہے تو پھر اتنی پستی میں جا کے گرتا ہے کہ اس پستی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا بھی اس پستی میں نہیں ہوتا جس پستی میں یہ جا کے گر پڑتا ہے۔ اس کی سوچیں پھر اتنی گندی ہو جاتی ہیں، اس کے خیال اتنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مزاج میں اتنی آوارگی آ جاتی ہے کہ اس کو کسی کی بھی شرم نہیں ہوتی اور کسی کا بھی حیا باقی نہیں رہتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کو غریب کے منہ سے لقمہ چھینتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہوتا ہے
کہ بیوہ کی یتیم بچی کا جہیز بھی چرا کے لے جاتا ہے. یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ 10-12 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو قتل کرتے ہوئے بھی اس کا ماتھا نہیں ٹھنکتا. یہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کی گود سے بیٹا چھین کر کے کرپان کی نوک پہ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتا. یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ جوان بھائی کو باندھ کر کے اس کے سامنے بہن کی آبرو بھی لوٹتا ہے. اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کوئی قدر یاد نہیں رہتی، کوئی حیا کا زاویہ اور حیا کا کوئی ضابطہ اس کے پیشے نظر نہیں ہوتا. پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں گھس کر کے قرآن پڑھتی بچیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ جب اتنا بدتمیز ہو جیسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جنازوں کے اوپر بھی خود کش حملے کرنے سے گریز نہیں کرتا. جب بدتمیز ہو جائے تو یہ ڈرون حملے کرتا ہے، یہ خون نچوڑتا ہے، یہ ہڈیاں توڑتا ہے. آپ گوانٹا ناموبے کی کہانیوں کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں. یہ ان کی کہانی ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیے ہیں. یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انتہائی نیچے مقام پہ آنے والی بات ہے. موصل کی ام احمد کی چیخیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے، جس کے جسم کو زخم دے کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور پھر جب کتے اس کے جسم کو چیرتے تھے امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے. یہ مہذب دنیا کی کہانی سنا رہا ہوں. یہ میں تمہیں دنیا کی مہذب قوم کی باتیں سنا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں کے گلے چیرے، اور جب خون بہہ گیا تو پھپڑوں میں پٹرول بھرا اور پھر ان لاشوں کو آگ لگائی، اور پھر انسانیت کے لاشیں تڑپے تو یہ کہہ لگاتے رہے. ہم ان انسانوں کی بات کرتے ہیں جو دنیا کے مہذب ترین انسان کہلاتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ سروں سے بال نوچے اور پھر زخموں میں تیزاب چھڑکا اور لوگوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا. یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹ میں مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کے ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے بھی رکھے تاکہ ان کو ذہنی اذیت ہو. یہ جنرل ہوڈ نے کام کیا تھا، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس بدبخت کے پاؤں تلے سرخ قالین بھی بچھائے گئے. اس کرتوت کے بعد جو یہاں آیا تھا تو اس کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھائے گئے اور اس کا استقبال کیا گیا. یہ اللہ کا قہر ہے اور غضب ہے جو پاکستان پہ پڑ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم نے ان بدبختوں کی تعظیم کی اور توقیر کی جنہوں نے دین کی حرمت کو پامال کیا، جنہوں نے اتنے گھنونے اور گھٹیا کام کیے. انہیں ایک انسان تو کہنا درکنار ہو تو حیوانوں سے بھی گئے گزرے، لیکن ہم ان کے لیے جو بچتے رہے، چند ٹگوں کے لیے اور چند ڈالروں کے لیے ہم ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے اور ان کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھاتے رہے. جب اللہ کے قرآن کو ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ رکھنے والے اشخاص کی پذیرائی جس وطن اور جس ملک میں ہوگی، کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اس کا قہر و غضب پھر جوش میں نہیں آئے گا؟ بحیثیت قوم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کے مخلص نہیں ہو جاتے تو یہ عذاب نہیں ٹلے گا. یہ دن آتے رہیں گے. یہ تھوڑے بدترین دن ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اس کو فون آتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. اس لیے پاکستان تو نہیں بنایا تھا. آج ہم اس ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ انسان کے گرنے کی مثال ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی رسوائی کی مثالیں. صاحب آؤ ہم اچھے انسان بنیں، اور اچھا انسان وہی ہے جو اچھا مسلمان بنے. زندگی کو نیکی کا جمال دیں اور اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ آ جائیں، اپنے رب کے حضور جھک جائیں. آج اس وطن عزیز میں جو لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا، حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھنا ہو، یہاں قرآن کا درس بھی دینا ہو تو باہر گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے. یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے دیش میں رہ رہے ہیں یا عیسائیوں کے وطن میں رہ رہے ہیں؟ سارے کلمہ پڑھنے والے. اور مجھے ان لوگوں کی بے شرمی پہ بھی حیرت ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کی حمایت میں ہیں اور ان سے ایک مسلکی تعلق جوڑ کر کے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف فوج کے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کلا یہ انسان ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ جنگ موتا جاتے ہوئے تو حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تم نے کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا.
تم نے تو درختوں کو بھی نہیں توڑنا ہے، اس کی شاخوں کو بھی نہیں توڑنا۔ شجر سایہ دار کے نیچے بول و براز کرنے سے منع فرمایا شریعت نے، کہ کسی گزرتے مسافر کو وہاں رکنا پڑا تو اس کو بدبو سے، تعفن سے تکلیف ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بھولے کتے کو بھی مارنا ہے تو ایاکم والمثلہ ولو بالکلب العقور، حکم دیا اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس کتے کی شکل نہ بگاڑنا، مارنا ضرور چونکہ وہ انسان کے لیے ضرر رساں ہے، لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے، اور تم نے انسانوں کو قبروں سے نکال کر کے چراہوں میں لٹکایا اور ان کی تذلیل کی، اور اس کو تم انسانیت قرار دے رہے ہو۔ اور کتنی بد نصیبی ہے، کچھ لوگ آج بھی ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان سے توقع وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری مخصوص فکر کی ترویج کا سبب بنیں گے۔ جب دلائل کی زبان نہ ہو، نظریے میں صداقتیں نہ ہو، تو پھر انسان ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا ہے۔ جب صداقت انسان کے پاس موجود ہو تو پھر اس کو جو ہے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی